دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 7 پارٹ 1 از قلم صالحہ اقبال۔ ہینڈسم، ویسے تو میں ہمارے گھر آئے ہر مہمان کی دل سے عزت کرتی ہوں، ان کے لیے کبھی اپنے منہ سے 2 سے 4 لفظوں کے علاوہ کچھ بھی بولنے سے گریز کرتی ہوں۔ لیکن میرا شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسے ایسے لفظوں کا استعمال کروں جس کو سننے کے بعد تمہارے کانوں سے خون آنا شروع ہو جائے، لیکن میں نہیں کر سکتی کیونکہ تم میرے خان کے مہمان ہو، اس لیے مجھے چاہتے ہوئے بھی تمہاری عزت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے مہمان جی میرے پول کھولنے کے بجائے ہو سکے تو مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہیں اور اپنے اندر اٹھتے سوالوں کو اپنے اندر ہی روک کر رکھیں، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ادا غازدان کی آنکھوں میں دیکھے کہتی ہوئی کرسی سے اٹھ جاتی ہے اور سیدھا عباس کے پیچھے اسٹڈی روم کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد امایا بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ جاتی ہے اور بلند آواز میں الہان کو پکارتی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ امایا کو کھڑا دیکھ عارش نے پوچھا۔ لالا شاہ کام سے گئے ہیں، انہیں لوٹنے میں دیر ہو جائے گی اور شام ہونے لگی ہے، تو اس لیے میں واپس بنگلے میں جا رہی ہوں تاکہ ان کے آنے سے پہلے میں انہیں گھر میں نظر تو آؤں۔ امایا کہتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کو کراس کرتی ہے اور لیونگ روم سے دوڑ کر آتے ہوئے الہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتی عارش کو دیکھ مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے، آج تم بڑی نیک بیوی بننے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ یقیناً تمہیں پھر سے شاہ سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا، کبھی تو اپنے معصوم شوہر پر رحم کر دیا کرو۔ زیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے امایا کو دیکھ گندا سا منہ بنائے بولا، چھوٹے لالا آپ میری نیکی پر شک نہیں کریں، وہ شوہر ہیں میرے، ان پر میں ہر حال میں رحم ہی کرتی ہوں۔ ہاں بس کچھ لوگوں کو دیکھ میرا رحم ختم ہو جاتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اس وقت کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر آپ کو کچھ بھی کہوں تو برائے مہربانی میرے منہ نہ لگے، میرا موڈ اچھا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا خراب موڈ آپ کی زندگی خراب کر دے مجھے خاموش رہنے دیں۔ امایا زیر لب اپنے لب آپس میں بھینچتی ہوئی اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیتی غصے کی حالت میں کہتی ہے۔ امایا کے اس طرح سے کہنے پر ڈائننگ ٹیبل پر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے بیٹھے خاصدان کی مکمل توجہ اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ امایا کے غصے کو ضبط کرنے کے انداز کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپائے بیٹھا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی گڑیا، تم ہمارے ساتھ چلو، پہلے تمہیں چھوڑ آتے ہیں، اس کے بعد خاصدان کو بھی چھوڑ دیں گے، اقبال صاحب کی حویلی میں آرام کر لیں گے تاکہ کل سے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ہی تندرست ہو۔ عارش زیان اور امایا کے درمیان کی شروع ہوتی جنگ کو دیکھے ان دونوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا، لالا میں چلی جاؤں گی، گاڑی باہر ہی ہے، آپ انہیں چھوڑ آئیں۔ عارش کی بات پر امایا جلدی سے بولی، کہیں بھی جانے سے پہلے سب کھانا پیٹ بھر کر کھائیں۔ اب کی بار مالا کسی اور کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اٹل انداز میں بول پڑتی ہے۔ مالا کی بات پر عارش فوری طور پر اس کی طرف نظریں اٹھائے دیکھتا ہے۔ وہ بس دیکھتا ہی ہے، اسے کچھ بھی بول نہیں پاتا کیونکہ مالا معصوم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیوی، اپنا کھانا ختم کرو، اتنی محنت سے بنایا ہے اس نے، میری منکوہا کی محنت کو ضائع نہیں کرو۔ عارش بھی اٹل اور حکمانہ انداز میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عارش کے کہنے پر سب پہلے ایک دوسرے کو پھر مالا کو دیکھتے ہیں جو یکدم خاموش کھڑی سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مالا بہت کم باتیں کرنے والی فرد تھی۔ خان حویلی میں وہ سب کو مسکراتا دیکھ ان کی باتیں سن مسکرا دیتی تھی، لیکن وہ کبھی کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی، وہ کہہ نہیں پاتی تھی اور اس کا شوہر کسی اور کو کچھ کہنے لائق نہیں چھوڑتا تھا۔ مالا کے منہ سے نکلی بات سن کر عارش اس کے انداز کو سمجھتا ہوا سب کو حکم سنا چکا تھا، جس کو سننے کے بعد انکار کا آپشن کسی کے پاس نہیں تھا۔ سب لوگ واپس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ امایا الہان کو گود میں بٹھائے اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دیتی ہے اور خود سوائے پانی کے کچھ نہیں پیتی۔ عطا بھی پلیٹ میں موجود کھانا زبردستی کھا ہی لیتی ہے، لیکن عباس کو بھوکا جاتا دیکھ وہ کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر سب اپنی پلیٹ میں موجود کھانے کو ختم کر چکے تھے۔
امایا اور زیان کی لاجواب کرنے والی باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے، بلو جلدی سے سب کو بائے بائے کرو۔ کچن میں اپنے برتن رکھے ہاتھ دھو کر آتے ہوئے الہان کا ہاتھ پکڑ کر امایا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امایا کے ایک بار کہنے پر الہان جلدی سے اپنی ماں سے ہاتھ چھڑواتا ہوا بانی اور مالا کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑتا، ان کے ہاتھ پر کس کرتا ہوا بائے بائے سب کو کرتا واپس سے امایا کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے تمہارے بیٹے نے بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہوئے ہیں۔ حویلی میں آ کر سلام کرتا بھی ہے تو ہماری بیویوں کو کس کر کے، اور جب واپس جانے کے لیے بائے بائے کرتا ہے تو بھی ان کو کس کرتا ہے، اور ہمارے لیے اس کے پاس بائے کا بے تک نہیں ہوتا۔ یقین ہے مجھے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے چھوٹی چڑیل۔ اتنا جلنے کی ضرورت نہیں ہے لالا، وہ کیا ہے نا، میرے بیٹے کو خوبصورت چیزیں کچھ زیادہ ہی پسند ہیں، اس لیے وہ آپ جیسے لوگوں کے آس پاس جانا زیادہ پسند نہیں کرتا۔ الہان کی طرف دیکھتے ہوئے امایا بولی، کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں؟ زیان کرسی پر چوڑا ہو کر بیٹھے پوچھتا ہے۔ ماشاءاللہ لالا، آپ تو کافی ذہین ہوتے جا رہے ہیں۔ امایا بڑی بڑی آنکھیں کیے بولی، کبھی بندہ جگہ دیکھ کر لڑائی کر لیتا ہے، لیکن دونوں کو لڑائی کرنے کے لیے جگہ نہیں دکھتی، بس آمنے سامنے ایک دوسرے کی شکلیں دکھتی ہیں۔ لڑائی کرنا بند کرو۔ ان دونوں کو لفظوں میں ایک دوسرے پر حملہ کرتا دیکھ بانی جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتی ہوئی کہتی ہے۔ بانی کی آواز پر امایا اور زیان دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموش تو دونوں ایسے ہو جاتے ہو ایک لمحے کے اندر جیسے اگلے کی بات کا اثر ہو جاتا ہے۔ صرف ہماری یہاں سے وہاں ہونے کی دیر ہے، دونوں نے پھر سے تلواریں اٹھا کر ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دینا۔ بچوں کو تو بندہ لڑائی کرنے سے، شرارتیں کرنے سے تب روکے نا جب ان کے ماں باپ انسان کے بچے ہوں گے، لیکن نہیں، یہاں تو ماں باپ کا ہی بچپنا نہیں چھوٹتا تو بچوں کے اندر تو پھر انہی کا خون ہے، وہ کیسے سدھر سکتے ہیں؟ اب کی بار پانی بنا کسی کی طرف دیکھے کہتی ڈائننگ ٹیبل سے برتن اکٹھے کرنے لگتی ہے۔ پانی نے جس انداز میں کہا تھا، اس کی بات سننے کے بعد تو امایا اور زیان دونوں اپنے منہ پر تالا لگا لیتے ہیں۔ ان سب کی باتیں سنتا ہوا ان سب کے درمیان میں بیٹھا خاصدان کنفیوز نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس وقت اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی پوچھے کسی سے۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے چھوٹی چڑیل، کبھی تو اپنے بھائی کی عزت کا خیال کر لیا کرو۔ بیوی سے ڈانٹ کھاتا ہوا اچھا لگتا ہوں میں؟ زیان کرسی سے اٹھتا ہوا امایا کی طرف قدم اٹھاتا بولا۔ زیان کی بات کا جواب امایا اسے دینے لگی تھی لیکن وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عارش اور غازدان کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ انہیں کھڑا دیکھ امایا زیان کی طرف ایک نظر گندا سا منہ بنائے دیکھتی ہوئی الہان کو وہیں ہال میں چھوڑتی خود کمرے کی طرف جاتی۔ جو شاپنگ آج وہ کر کے آئی تھی وہ سارے شاپنگ بیگ لیے وہ واپس ہال میں آتی ہے۔ امایا کے ہاتھ میں اتنے سارے شاپنگ بیگز ہیں، زیان خود ہی اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس کے ساتھ گاڑی میں رکھنے کے لیے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ پچھلی سیٹ پر سارے بیگ رکھے حویلی سے الہان کو آواز لگا کر باہر بلاتی ہے۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر اچھے سے بیلٹ لگائے بٹھاتی ہوئی اس کو خدا حافظ کرتی خود بھی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھنے لگتی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی اپنا سیٹ بیلٹ لگاتی ہے کہ اتنے میں عارش خاصدان کے ساتھ حویلی سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک نظر ان کو دیکھتی ہوئی اپنی گاڑی حویلی سے باہر نکالتی اور سیدھا اپنے بنگلے کی طرف نکل پڑتی ہے۔ امایا کے جانے کے بعد عارش اور خاصدان بھی اقبال صاحب کی حویلی جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اندر موجود زیان، مالا اور بانی کی مدد کرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرواتا خود بھی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں پر روحان پورے بیڈ پر کتابیں پھیلائے خود مزے سے آئی پیڈ پر گیم کھیلنے میں لگا ہوا تھا۔ صرف روحان ہی تھا جو کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ نیچے مالا اور بانی کچن صاف کر کے ابھی فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں سارے بچے دوبارہ سے خیال میں ادھم مچانا شروع کر چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زیان کمرے کا دروازہ اندر آ کر بند کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ زیان کی آواز پر روحان جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔
بابا، روحان پیار سے مسکراتے ہوئے پکارتا ہے۔ جی بابا، زیان بھی جواب میں حد سے زیادہ پیار سے کہتا ہے۔ بابا یہ دیکھیں، نیو اینیمیشن مووی آئی ہے لیکن یہ چل نہیں رہی۔ روحان نے اتنا ہی کہا تھا کہ زیان اینیمیشن کا نام سنتے ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے اینیمیشن کے کریزی فینز ہیں۔ دونوں اپنی پڑھائی اور کام کو چھوڑ کر پہلے سیریز اور مووی دیکھتے ہیں، پھر اپنے کام کرتے ہیں۔ نیٹ فلکس کا پیکیج ختم ہو گیا ہے، اس لیے نہیں چل رہا۔ زیان آئی پیڈ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اب کیا کریں بابا؟ روحان معصومیت سے پوچھتا ہے۔ کیا کریں گے؟ تھیٹر میں جا کر دیکھیں گے۔ زیان کہتے ہی آئی پیڈ بیڈ پر پھینکے روحان کے پیٹ کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے اسے بیڈ سے اترتے کہتا ہے۔ لیکن ماما کو پتہ چلا تو ڈانٹیں گی۔ زمین پر کھڑا ہوتے ہوئے سر اٹھائے بولا۔ ارے تمہارا باپ ادھر ہے، پھر تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ زیان بولا۔ آپ کے لیے ہی ٹینشن ہے مجھے تو آپ بچا لیں گے، پر آپ کو کون بچائے گا ماما سے؟ روحان اپنا مکمل سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ میرے چھوٹے سے خان تمہاری ماں کے سامنے آئیں گے تو ڈانٹ کھائیں گے، ہم چھپ کر جائیں گے۔ روحان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زیان ہنس کر بولا۔ مطلب چور پولیس والی گیم کی طرح؟ روحان کھلکھلاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یس مائی سن، زیان کہتے ہی زمین پر بیڈ کنارے سے اٹھائے روحان کے شوز اسے پہنانے لگتا ہے۔ شوز پہنتے ہی وہ دونوں چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے ہوئے حویلی سے باہر نکلنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ بانی کو ہال میں ایک نظر اچھے سے دیکھتے ہوئے اس کا وجود کہیں نہ پا کر زیان روحان کو اپنی کمر پر پیچھے کی طرف اٹھاتا ہوا وہ ہوا کی رفتار سے حویلی سے باہر نکلتا ہے اور سیدھا گاڑی میں سوار ہوتا تھیٹر میں جانے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ خان اندر آ جاؤں میں؟ اسٹڈی روم میں کھڑکی کے ایک دروازے سے ٹیک لگائے پہلے امایا کو اور پھر خاصدان اور عارش کو اور ان کے بعد زیان اور روحان کو ایک ایک کر حویلی سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا کہ ادا کی آواز پر عباس اسی لمحے پلٹ کر ادا کو اندر آنے کے لیے پکارتا ہے۔ تم کب سے اندر آنے کے لیے اجازت لینے لگ گئی سرکی؟ آ جاؤ اندر۔ عباس کا لہجہ کافی نرم تھا، وہ جس کشمکش میں کافی دیر سے گم تھا اسی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ عباس کی آواز آنے پر ادا اسی لمحے اسٹڈی روم کے دروازے کھولتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر آتے ہی دروازوں کو بند کرتی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر عباس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگتی ہے، جو کافی اپنے آپ میں الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ادا کو پلٹ کر دیکھے پوچھتا ہے۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ اس قدر اتنے خاموش تو آپ کبھی نہیں ہوئے خان، اب ایسا کیا ہو گیا جو نہ کھا رہے ہیں اور نہ بات کر رہے ہیں؟ عباس سے پوچھتی ہوئی اس کی طرف اس کے پاس بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ادا کے لہجے میں فکر محسوس ہو رہی تھی عباس کو۔ ادا جیسے ہی عباس کے برابر میں آ کھڑی ہوتی ہے، عباس اس کو کچھ بھی جواب میں کہنے سے پہلے اپنا مکمل رخ ادا کی طرف کرتا اپنی پشت کھڑکی کے دروازے سے لگاتا ہوا ادا کے چہرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ مجھے اس طرح دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ مجھے اس کا جواب دیں، عباس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ کس چیز کا جواب دوں میں تمہیں؟ عباس ادا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی کا مظاہرہ کرتے پوچھتا ہے۔ اسی بات کا جس کو لے کر آپ پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ آج کی پنچایت کو لے کر پریشان ہوتے تو آپ سارا دن سے پریشان ہوتے، جبکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اچھے سے آپ کو ہر پریشانی سے دور کر دیا تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ اب کس چیز میں الجھ گئے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، میں آپ کے مسئلے کا حل نکال دوں گی۔ میرے مسئلے کا حل میرے علاوہ اور کوئی نہیں نکال سکتا سرکی۔ جب مجھے اسے حل کرنے کا ٹھیک وقت لگے گا میں حل کر لوں گا، تم اس کی ٹینشن نہیں لو۔ ادا کے فکر مند خیال کو عباس سمجھتا ہوا اس کی کلائی کو اپنے سخت بھاری ہاتھ میں پکڑتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے میں قید کر جاتا ہے۔ ادا کی کمر کے گرد اس کے پیٹ پر اپنے دونوں پاسوں کا حصار باندھتا ہوا کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مسئلے کا حل ہے خان، تو آپ اس کو حل کر کے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس طرح سے مایوس نہ ہوا کریں، اور آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا
اور آپ کو پتہ ہے نا، آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتی۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میں آریان کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ادا کی بات کاٹتے ہوئے عباس اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولے بول پڑتا ہے، جھوٹ مت بولیں خان، آپ نے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی چائے بھی نہیں پی تھی۔ پنچایت جانے کے لیے آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے نماز پڑھتے ہی سیدھا وہاں کا رخ کر لیا تھا، اور آریان سے ملنے کے بعد بھی جہاں تک مجھے یقین ہے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ادا کہتے ہوئے عباس کے بازوؤں کے حصار میں قید اسی طرح عباس کی طرف پلٹتی ہے، اس کے سینے پر اپنی تھوڑی جمائے نظریں اٹھا کر عباس کے چہرے کو دیکھے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا؟ آپ کے لبوں نے، آپ کے لمس نے، آپ کی خوشبو نے، جس میں سے مجھے کھانے کی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، ذائقہ نہیں آیا تھا مجھے۔ اب آپ اس بات کو تو جھٹلا نہیں سکتے، میں نے چکھا ہے آپ کو، کچھ نہیں کھایا آپ نے۔ ادا اب عباس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے اس کے سینے سے تھوڑی ہٹا کر سیدھی کھڑی ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اٹل یقین سے بھرپور انداز میں کہتی ہے۔ ادا کے اس طرح سے کہنے کو جھٹلانا عباس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے ادا سے نظریں ہٹاتا ہوا کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھے مسکرانے لگتا ہے، اور عباس کو اچانک سے اس طرح سے مسکراتا دیکھ ادا کی نگاہوں میں مزید تجسس بڑھنے لگتا ہے۔ خان، آپ میری باتوں پر ایسے کیوں مسکرانے لگ جاتے ہیں، مجھے جواب نہیں دیتے ہیں اور عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس تمہیں جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے سرکی، تم مجھے اس طرح سے لاجواب کرتی ہو کہ میں چاہ کر بھی آگے سے کچھ نہیں کر پاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک اتنے اچھے سے میں نے خود کو سمجھا ہوگا جتنے اچھے سے تم مجھے جان چکی ہو۔ جنونی عشق کیا ہے میں نے آپ سے خان، خود سے زیادہ میں نے آپ پر توجہ دی ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے، اور یہ اسی کے نتائج ہیں جو میں آپ کو اتنا اچھے سے جان چکی ہوں۔ ادا کی باتیں سن کر عباس کے دل میں ایک بار پھر سے سکون آنے لگا تھا۔ دماغ میں اٹھے طوفان کو چند لمحوں کے لیے راحت ملی تھی۔ وہ ادا کا چہرہ پیالے نما انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتا اسی لمحے اس کے ماتھے پر لب کشائی کر جاتا ہے، جسے محسوس کرتی ادا اپنی آنکھیں مسکراتے ہوئے بند کر جاتی ہے۔ لبوں کی مسکراہٹ اس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری سے گہری ہونے لگتی ہے۔ اپنے عشق کو تھوڑا سنبھال لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں مجھ سے کیا یہ عشق تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے، کملی ہو جاؤ۔ اس سے پہلے اپنے عشق کو کم کر لو، کیونکہ زندگی میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ادا کا چہرہ اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑے عباس اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بنا کسی احساس کے کہتا ہے، مجھے ہر شخص کا نہیں پتہ خان، مجھے آپ کا پتہ ہے۔ آپ میرے لیے جیسے ہماری پہلی ملاقات پر تھے ویسے آج بھی اور ہمیشہ بھی رہیں گے۔ میں نے آپ کو نہ جانتے ہوئے آپ پر یقین کیا تھا، اور آپ نے اس یقین کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ آپ بھی اسی طرح مجھ پر یقین رکھیں۔ میں جس طرح آپ سے آج کے دن محبت کرتی ہوں، میں اسی طرح تا عمر آپ سے محبت کروں گی، اور صرف محبت ہی نہیں، یقین بھی کروں گی۔ زندگی میں آنے والے دنوں کا کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ مجھے کملا نہیں ہونے دیں گے۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا شدت سے کہتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی کمر کے گرد اپنی دونوں بازوؤں کا حصار باندھ لیتی ہے۔ اور ادا کی باتیں سن عباس چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر سے سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اپنی باہوں میں ادا کو دیکھ وہ گہری سانس بھرتا ہوا آسمان کی طرف جانب دیکھے کھڑکی کے دروازے سے اپنا سر ٹکا لیتا ہے، اور اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر بیکار سوچ سے دور کرنے لگتا ہے، جس سے اب اسے دور جانا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو آریان اور عباس کو پریشان کر رہا تھا، جس کے بارے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر رہے تھے؟ زندگی میں پہلی بار ان دونوں کے درمیان اتنی عجیب سچویشن آئی تھی، جس میں وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن ایک دوسرے سے کسی بھی بات کو کرنے سے گریز کر رہے تھے۔
غازدان سے ملاقات کے بعد آریان کو عباس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، اور اسی طرح غصے کی صورت میں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہیں پہنچ چکا تھا۔ جو یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اب شام کی اکیڈمی کا ٹائم تھا۔ آریان شاہ کی یونیورسٹی عام یونیورسٹی سے کافی مختلف تھی، جہاں باہر گارڈز کی فوج ایسی تیار کھڑی رہتی تھی جیسے اندر پڑھائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس نہیں، بہت قیمتی سامان ہو۔ یونیورسٹی کا دروازہ ایک بہت بڑے سے بلیک اور گولڈن کلر کی ڈیزائننگ کام کا تھا، جس کے پاس تقریباً دونوں طرف دو دو گارڈز اپنے کندھوں پر گنے لیے، کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے کھڑے تھے۔ جیسے ہی آریان کی گاڑی یونیورسٹی کے دروازے کے پاس پہنچتی ہے، دروازوں کے ساتھ کھڑے گارڈز فوراً سے اندر جانے کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ انہیں آریان کی گاڑی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ آریان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ باقی ساری نمبر پلیٹ سے مختلف جو تھی۔ آریان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ کا نمبر SSS555 تھا، اور آگے کی پلیٹ پر بڑے الفابیٹ میں آریان شاہ اور اس کے نیچے چھوٹے الفاظوں میں دی گریٹ پولیٹیشین لکھا ہوا تھا۔ پولیٹیشین نہ رہنے کے باوجود بھی اس کی نمبر پلیٹ سے وہ نام، وہ پہچان نہیں ہٹی تھی۔ آریان شدید غصے میں تھا۔ گاڑی کے یونیورسٹی میں اندر داخل ہونے کے بعد، ایک بے حد بڑی اور خوبصورت سی یونیورسٹی جس میں 4 سیکشنز بنے ہوئے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ کی طرف کی عمارت میں اپنی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے۔ چوتھی عمارت یونیورسٹی میں ضرور تھی، لیکن یونیورسٹی کا حصہ نہیں تھی۔ وہاں کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ایک میرون کلر کی ایک خوبصورت سی 4 منزلہ عمارت تھی، جس کے آس پاس گارڈز ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ گارڈز اس جگہ کی حفاظت کے لیے تھے۔ نہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پروفیسر۔ وہاں جانے والے صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک آریان شاہ اور دوسرا شیروز تھا، جو اب انڈیا کا سب سے اچھا پولیٹیشین بن چکا تھا۔ وہ اپنی جیب بھرنے سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن وہ جو بھی سوچتا سمجھتا تھا، اس کی ہر سمجھ کر آریان ایک ہی لمحے میں حاوی ہو جاتا تھا۔ شیروز کو پولیٹیشین کی کرسی پر بٹھائے ہوئے وہ آج بھی وہاں کے فیصلے لیتا تھا، جس سے عام عوام میں فحفائی تو بہت ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ فائدہ ان کا ہوتا تھا۔ اس راک میرون کلر کی عمارت میں اندر داخل ہونے والے دروازے کے سامنے ڈرائیور گاڑی روکتا ہے، جس کے رکنے پر ایک گارڈ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے اور آریان سیدھا اندر داخل ہوتا ہے۔ باہر سے میرون رنگ کی عمارت جو سادہ سی نظر آتی تھی، وہی سادہ عمارت اندر سے بے حد خوبصورتی سے سجائی ہوئی تھی، سفید رنگ میں۔ ہر چیز بالکل صاف تھی۔ ہلکی پھلکی سی سرخ گلابوں کی خوشبو ہوا میں محسوس ہو رہی تھی۔ ساری لائٹس آن تھیں، کیونکہ ہر کھڑکی اور دروازے کو بند کیا ہوا تھا۔ ایک طرف فائر ہیٹر چل رہا تھا، جہاں سے سلگتی ہوئی لکڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر آتے ہی 2 لمحے کے لیے کھلے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں، اور آریان غصے میں دبے دبے قدم اٹھائے سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا دوسری منزل کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر صرف 2 کمرے پورے حصے میں بنائے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ آرام کرنے کے لیے تھا تو دوسرا کام کرنے کے لیے۔ آریان اپنے کام والے کمرے کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر شیروز پہلے سے موجود تھا۔ غصے میں کمرے کا دروازہ کھولے آریان داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر صوفے پر پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے شیروز پر پڑتی ہے، جو ہنستے مسکراتے ہوئے سائنچ اور اپنی شہزادی سے باتیں کر رہا تھا۔ آریان ایک نظر شیروز پر ڈالتا ہوا کمرے کے دروازے کو بند کرتا ہے اور سیدھا اپنی بلیک کلر کی کرسی کی طرف بڑھتا ہے، جو ایک بڑے سے بلیک کلر کے ٹیبل کے پیچھے تھی۔ آریان کے پورے کام کرنے والے روم کا فرنیچر بلیک کلر کا تھا۔ چھت سے زمین تک لگتی ہوئی بک شیلف جو بلیک کلر کی تھی، اس میں الگ الگ قسم کی ان گنت کتابیں موجود تھیں، جو سب کی سب اصل تھیں۔ وہاں موجود صوفے، ایک چھوٹا سا منی بار اور ایک بڑی سی فائلز رکھنے والی الماری، جس کا شیشے بھی بلیک کلر کے تھے۔ سفید رنگ کی صاف شفاف زمین پر بلیک کلر کا سافٹ سا قالین بچھایا ہوا تھا، جو اس کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایک طرف اس کے کام کی جگہ کالے رنگ میں سجی ہوئی تھی، تو وہیں اس کے آرام کی جگہ سفید رنگ کی فرنیچر سے لے کر پردے تک ہر چیز سفید رنگ کی تھی، سوائے اس کے کپڑوں کے، جو سفید رنگ کے ڈریسنگ روم میں الگ الگ سیکشنز میں بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ پرنسس بابا ٹھہر کر بات کرتے ہیں۔ شیروز آریان کی طرف اپنی نظریں بار بار اٹھاتے ہوئے آئی پیڈ پر ویڈیو کال کے ذریعے اپنی ننھی سی پرنسس کو دیکھ کر بولا، اور کہتے ہی فلائنگ کس کرتا وہ آئی پیڈ ٹیبل پر رکھے آریان کی طرف بڑھتا ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ شیروز نے آریان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔
کچھ نہیں، آریان تلخ لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں ہوا تو کانوں سے دھواں کیوں نکلتا نظر آ رہا ہے؟ شہروز کہتا ہے اور آریان جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے کانوں سے نکلتا سینک محسوس کر رہا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ کرسی کی بیک سے اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں غصے کی صورت میں بند کر جاتا ہے۔ آریان کی بند آنکھوں کو دیکھ شہروز اس سے کچھ بھی پوچھنے سے خود کو روک لیتا ہے اور ایک گہری سانس لیے واپس جا کر ٹیبل سے آئی پیڈ اٹھاتا آریان کے سامنے دائیں ہاتھ کی طرف آئی پیڈ پر ایک ویڈیو آن کرتا ہوا اسے ٹیبل پر رکھتا ہے۔ آئی پیڈ سے رونے کی چیخنے کی آنے والی آوازوں کو سنتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر آریان آئی پیڈ کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں آئی پیڈ پکڑے وہ واپس کرسی سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ اس سے جو کہا تھا وہ کر لیا؟ آریان اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی مان گیا ہے، پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں ابھی 10 منٹ پہلے ہی، لیکن پورے پیسے نہیں ہیں، اس میں ابھی بھی 78 لاکھ کم ہیں، شہروز کہتے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر والی جیب سے اپنا موبائل نکال کر بینک اکاؤنٹ میں آئے پیسوں کو آریان کو دکھاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جلد از جلد وہ رقم بھی ادا کر دے گا، لیکن اس کے بچوں کو چھوڑنے کے بعد۔ پہلے ہی پیسے لیٹ دیے اور مکمل دینے کے بجائے ایک فرمائش رکھ دی۔ آئی پیڈ ٹیبل پر رکھتا فون کی طرف دیکھتے بولا اور بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو بولو وہ پیسے اپنے پاس رکھ لے، میری بیوی اور بیٹے کا صدقہ سمجھ کر، آنے والے دنوں میں اس کے کام آئیں گے۔ آریان کہتا ہوا بار کی طرف بڑھتا ہے۔ کیا مطلب ہے صدقہ سمجھ کر رکھ لیں؟ آپ 78 لاکھ چھوڑ رہے ہیں اس کے پاس؟ شہروز آریان کی طرف نظریں اٹھائے حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ ہاں چھوڑ رہا ہوں، زندگی میں کبھی کبھار کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ یہ کچھ چیزیں نہیں، 78 لاکھ ہیں یہ۔ آریان کے پیچھے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ 78 لاکھ ہی ہیں میری جان، میں اب جب اس کے کروڑوں کی مالیت رکھنے والوں کو تڑپا تڑپا کر موت دوں گا، اس کے جسم سے ان کی کھال الگ کروں گا، تو وہ 78 لاکھ کے بجائے 78 کروڑ وقت سے پہلے لا کر دے گا۔ آریان ہلکا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے لیے ایک نیو وائن گلاس میں ڈالتے ہوئے بولا۔ آریان کی بات شہروز کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، وہ ناسمجھی کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آریان کے سامنے منی بار کی دوسری طرف باہر کی جانب کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، جس کے جواب میں کہنے سے پہلے آریان اپنے ہونٹوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کو پل میں غائب کرتا، وائن گلاس میں برف کے 2 کیوب ڈالتا، وائن بار کو کراس کرتا، اس کمرے کی بلیک کلر کے شیشے کی بند کھڑکی کی طرف بڑھتا ہے، جس کو سوائپ کرتا ہوا کھولے وہ آسمان کی طرف دیکھے ہوئے گلاس کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ یہی کہ اس کے لالوں کو، اس کے بچوں کو اب لال رنگ میں رنگنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے اپنے کام میں دیری اور اپنے پیسوں میں نقصان پسند نہیں ہے شہروز، اور جو دیر کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اس نے میرے پیسوں پر مل مارنے کی کوشش کی تھی، اب میں اس سے اس کی ساری جمع کنجی نکلواؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بھیانک مثال بھی دوں گا میری چیز پر نظر ڈالنے کی کہ آئندہ اپنے آنے والے دنوں میں کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سننے کے بعد شہروز کے پاس مزید سوال کرنے کو کچھ نہ تھا، وہ اس کی بات کو اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ خان کھانا کھا لیں۔ بھوک نہیں ہے زرکی، پر آپ کا پیٹ آوازیں کر رہا ہے۔ بھوک ہے آپ کو، پیٹ آوازیں بھوک کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے کر رہا ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہے؟ عباس کے سینے پر سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جو اپنی آنکھیں بند کیے مدھم سی آواز میں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ادا کے سوال پر عباس آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولے۔ ادا کی لائٹ گرین کلر کی نیچرل آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا ہوا وہ مزید کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ خان جواب دیں مجھے، ادا انسسٹ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ ادا گہری سانس لیتا ہوا ادا کے حصار کو توڑتا صوفے کی جانب پڑے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے، جہاں ایک جگ میں پانی اور اس کے ساتھ 2 گلاس پڑے ہوئے تھے۔ اپنے لیے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے بولا۔ خان آپ کب سے جھوٹ بولنے لگ گئے؟ عباس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ آج سے، بنا ادا کو دیکھے پانی حلق سے اتارتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے۔ خان، ادا اب غصے میں پکارتی ہے، جس پر عباس جلدی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا زرگی، میں ٹھیک ہوں، کام کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جھوٹ پھر سے؟
عباس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ عباس یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، خان پنچایت کو لے کر پریشان ہے کیا؟ پنچایت کو لے کر میں کبھی پریشان ہو سکتا ہوں کیا؟ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کھا پی نہیں پا رہے؟ ادا پوچھتی ہے اور عباس گہری سانس بھرنے لگتا ہے اور اسے یوں دیکھ ادا بالکل عباس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آریان کے ساتھ منہ ماری ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جب تک اس سے صلح نہ ہو جائے یہ پریشانی ایسے ہی برقرار رہے گی۔ عباس ادا کی طرف بڑھتا اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے پریشانی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خان پکا یہی بات ہے نا؟ اب تو جھوٹ نہیں کہہ رہے نا آپ مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے میں اب بھی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے آپ کے اور آریان کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ آپ دونوں تو زیادہ ضد بحث تک نہیں کرتے، اتنے اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اچانک سے منہ ماری؟ ادا کی نظروں میں اس کے لہجے میں سوال تھا جس کو سن کر عباس پھر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ واقعی میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ ضروری تو نہیں ہے جو کبھی نہیں ہوا وہ اب بھی نہیں ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی رشتوں کے درمیان تھوڑی تلخی آنی چاہیے۔ رشتوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ادا کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا عباس گہری سانس لیتے ہوئے اس پر سے اپنی نظریں بھی ہٹائے بولا، پتہ ہے اس چیز کا مجھے خان، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ آپ کے اور شاہ کے درمیان کبھی تلخی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں رشتوں کا نہیں، سب سے پہلے دوستی کا پتہ چلے گا، وہ دوستی جو آپ لوگ نہ جانے کتنے سالوں سے نبھا رہے ہیں۔ بہتر ہے اپنے درمیان کی تلخیوں کو جلد ختم کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کی تلخیاں کسی اور جگہ کا رخ کریں۔ عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ادا بولی۔ اس کی بات سننے کے بعد عباس کا جسم چند لمحوں کے لیے ساخت ہو گیا تھا۔ خان میں کھانا لے کر آتی ہوں، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے نا؟ ادا کے پوچھنے پر عباس جلدی سے ہاں میں سر ہلاتا ہوا ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ عباس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ ادا بھی مسکراتی ہوئی اسٹڈی روم سے نکلتی نیچے سیدھا کچن کی طرف جاتی ہے، جہاں مالا اور بانی کچن صاف کر چکے تھے۔ وہ اپنے اپنے بچوں کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ انہیں سلا کر کچھ دیر خود بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ عارش بھی خاصتان کو لے کر اقبال صاحب کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ اقبال صاحب نے خاصتان کا ویلکم پورے دل سے کیا تھا۔ خاصتان اور عارش کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے، چائے کی چسکیوں کے مزے لیتے۔ اس کے بعد عارش واپس حویلی آنے کے لیے نکل پڑتا اور خاصتان اقبال صاحب کی حویلی میں گیسٹ روم کی طرف بڑھ جاتا آرام کرنے کے لیے۔ اماں اپنے بنگلے میں پہنچنے کے بعد الہان کو نارمل سے کپڑے پہناتے ہوئے اسے دودھ دے کر سلا چکی تھی اور خود وہ آریان کے انتظار میں ہال میں ٹہل رہی تھی۔ آریان کا اس طرح بے رخ ہونا، نظر انداز کرنا، زیادہ بات نہیں کرنا امایا کو دل ہی دل میں پریشان کرتا جا رہا تھا۔ جب تک آریان سے وہ بات نہیں کر لیتی اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مسلسل ہال میں کبھی ٹہلتی تو کبھی بیٹھتی ہوئی اپنے اندر کی کشمکش کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ارواح اور ماہی بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھیں۔ کینٹین میں پیسے دیے وہ دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ والے حصے کی طرف بڑھتی ہیں کہ اتنے میں ارواح کے بیگ میں موجود اس کا فون بج پڑتا ہے۔ کون ہے؟ ماہی رک کر پوچھتی ہے۔ ثنایا آپی ہیں۔ ارواح فون اسکرین کی طرف دیکھے بولی اور کال پک کرتی ہوئی کان سے لگا جاتی ہے۔ السلام علیکم آپی، ارواح مسکراتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ فون کی دوسری طرف سے ثنایا پوچھتی ہے، جو گرین کلر کے نرس گاؤن میں ملبوس ایک ہاتھ سے فون پکڑے دوسرے ہاتھ میں پینٹ کے وائٹلز چیک کرتی ہوئی ایمرجنسی ہال میں بڑھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو آپی؟ میں بھی ٹھیک، کہاں ہو گھر پر؟ ثنایا پوچھتی ہے۔ نہیں، یونیورسٹی میں۔ ارواح پوری یونیورسٹی کی طرف مایوسی سے دیکھ کے بولی۔ اس کے لہجے کی مایوسی فون کی دوسری طرف موجود ثنایا اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ امی سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ ثنایا گیس کرتی ہوئی بولی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے آپی، روٹین ڈوز ہے میرا۔ ارواح گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ نئی بات تو نہیں ہے لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ ایک سیکنڈ، میں خود گیس کرتی ہوں، کہتے ہوئے ایمرجنسی ہال کے دروازے کے بالکل سامنے ثنایا کے قدم رک گئے تھے۔ کہیں پھر کسی پروفیسر کو تو باہر نہیں نکلوایا؟ ثنایا کہتے ہی ارواح کے جواب میں کچھ کہنے کا انتظار کر رہی تھی، جو ایک دم خاموش کھڑی اس کی بات سن رہی تھی۔ آپی، گھر میں کیمرے کب لگوائے؟ ارواح کے کہنے پر ثنایا ہنس پڑتی ہے۔
تب ہے جب میری چھوٹی سی گڑیا دنیا میں آئی تھی۔ ثنایا خوشی سے بھرپور انداز میں کہتی ہے، آپ بھی گھر کب آئیں گی؟ میں تو گھر جا کر بور ہو جاتی ہوں، امی کے سامنے جانے کا دل نہیں کرتا میرا، اور بابا کی اپنی مصروفیات چلتی ہیں۔ ارواح مایوسی سے آنکھوں میں نمی بھرے کہتی ہے، کل آ رہی ہوں میں، چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا ہے میں نے، سب سینئر ڈاکٹرز اپروو کرتے ہیں، میں نکل جاؤں گی۔ سچ میں آپی؟ ثنایا کے کہتے ہی ارواح کے چہرے کی ساری مایوسی پل میں غائب ہو گئی تھی۔ جی ڈاکٹر ثنایا، باہر آپ کی گاڑی پارکنگ ایریا میں غلط جگہ پارک ہے، سی ای او کے دوست آ رہے ہیں، وہ وہاں گاڑی پارک کریں گے، آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں وہاں سے۔ ارواح کو جواب دیتی ہوئی ثنایا کی مکمل توجہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے اپنی طرف مائل کی تھی۔ غلط جگہ پارک؟ میں تو ہر دن وہیں پارک کرتی ہوں۔ آپ ہر دن کرتی ہیں، لیکن اب اسے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، پلیز آپ اسے ہٹا لیں۔ سیکیورٹی گارڈ کہتے ہی چلا جاتا ہے، جبکہ ثنایا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کیا ہوا آپی؟ ارواح کی بات پر ثنایا ہوش میں آتی ہے۔ گڑیا، میں گھر آ کر تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی، امی ابو کو میرے آنے کی اطلاع کر دینا، ابھی فون رکھنا ہوگا۔ ثنایا کے کہنے پر ارواح جلدی سے خدا حافظ کرتی فون بند کر دیتی ہے، اور ماہی کے ساتھ مل کر کلاسز کو چھوڑ کر مووی دیکھنے جانے کا اچانک سے پلان بناتی ہوئی وہ یونیورسٹی سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ کلاس میں بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس کی جان میں جان آتی ہے۔ ارواح کے قدموں کو باہر جاتا دیکھ وہ سب سکون کی سانس لیتے ہیں۔